الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمدللہ ہماری نشستیں ایمان، اسلام اور اس کی صحت اور اس کی بڑھوتری اور اس کے لیے اعمال کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ایمان نیکیوں سے بڑھیا ہوتا ہے اور ایمان گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے کمزور ہوتا ہے، بلکہ بس اوقات ایمان چلا بھی جاتا ہے۔ تو ہم آج کی اس نشست میں 6 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 3 ایسی ہیں اگر اہتمام سے ان سے پرہیز ہو جائے تو امید ہے کہ آہستہ آہستہ تمام گناہوں سے حفاظت ہو جائے، اور 3 ایسی ہیں اگر اس کو اختیار کر لیا جائے اور ان پر عمل کر لیا جائے اور اس کو کر لیا جائے تو امید ہے کہ نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے اور ایک نیکیوں کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ 3 چیزیں نہ کرنے کی ہیں اور 3 چیزیں کرنے کی۔ اگر ہم ان 6 چیزوں کا اہتمام کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری زندگیاں گناہوں کی نحوستوں سے پاک ہو جائے اور ہماری زندگیاں نیکیاں اور تقوی سے مزین اور آراستہ ہو جائے۔ پہلی 3 چیزیں جو نہیں کرنے کی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ مالی، جانی، زبانی، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ زبان سے غصے کی حالت میں، مالی معاملات میں ظلم نہ ہو، معاملات میں، معاشرت میں، لین دین میں، گھریلو زندگی میں زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، چاہے اس کا کوئی حق مارنا ہو تھوڑا یا زیادہ، یا کسی کے بے آبرو کرنا ہو، اس کی عزت نفس سے کھیلنا ہو، یا اس کو تکلیف پہنچانی ہو، ظلم نہ ہو۔ پہلی چیز، اللہ کرے ہماری زندگی ایسی ہو جائے کہ ہماری ذات سے کسی کے ساتھ زیادتی، مالی لحاظ سے، زبانی لحاظ سے، جانی لحاظ سے کسی کے ساتھ زیادتی، ایک اس چیز کا اہتمام ہو جائے۔ دوسری چیز ایک ہے کھانا، مشتبہ یا حرام کھانا، اس سے پرہیز، اس لیے کہ تمام ظلمات اور تمام اندھیروں کی جڑ، سیاہی کی جڑ یہ حرام کھانا، اس لیے کہ اسی غذا سے تمام اعضاء میں خون دوڑتا ہے، خون اسی سے بنتا ہے، تمام اعضاء میں یہی خون دوڑتا ہے، پھر اس غذا کا اثر آدمی کے اعضاء اور جوارح پہ ہوتا ہے۔ تو جیسی غذا ہوتی ہے ویسے ہی اس کی زندگی میں پھر اعمال سرزد ہوتا ہے۔ دیکھو حرام کھانے والا بے حیا ہو اور اس کے لیے بد سے بد کرنا آسان ہو جائے گا، بس اوقات حرام کھانے سے اس کا دل مست ہو جائے گا، جیسے الٹا برتن ہو تو اس میں کچھ بھی نہیں آتا، ایسی بس اوقات حرام کھانے سے دل ایسا الٹا ہو جاتا ہے کہ اس سے اندر خیر کی بات اترتی نہیں۔
غذا حرام ہے، آمدنی حرام ہے، مال حرام ہے، تو حرام کھانے سے بچا جائے، ظلم سے بچا جائے، اور لقمہ حرام سے اور لقمہ مشتبہ سے، اس سے پرہیز۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جس جسم کی پرورش حرام سے ہوتی ہے اس کے لائق جہنم میں جنت نہیں۔ اور سچے مسلمان اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ ہمارے پیٹ میں حرام نہ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زمانے میں آپ کا ایک غلام تھا، پہلے وہ کہیں اور ہوتا، پھر آپ کی خدمت میں آ گیا۔ ایک دن آپ کو کھانے کی شدت پیش آئی تو وہ کچھ لے کے آ گیا، آپ نے بغیر پوچھے کچھ کھا لیا۔ پھر اس نے کہا پتا ہے میں نے کہاں سے لایا کھانا؟ اب بتاؤ کہاں سے لایا؟ کہنے لگا میں منتر کیا کرتا تھا پہلے کی زمانے جاہلیت، منتر، اور اس کی آمدنی میری کسی کے پاس رہتی تھی، آج میں وہاں سے گزرا تو میں نے اس سے اپنی مزدوری مانگی، اس نے مجھے دے دی، یہ وہی چیز ہے۔ اب فرمانا کہ تو نے تو مجھے مار ہی دیا۔ اور پھر اس کو اس وقت تک چین، حضرت کو اس وقت تک چین نہ آیا جب تک کہ اس کی قے نہ کر دے۔ پانی پیا، پھر ایک اور ڈول پیا، پھر ایک اور ڈول پیا، اور ایسا لگتا ہے کہ جان نکل رہی ہے، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی جسم میں یہ حرام کیسے برداشت کر لوں؟ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جس جسم کی پرورش حرام سے ہوتی ہے وہ جنت کے لائق نہیں رہتا۔ حالانکہ گناہ بھی نہیں تھا، نہ جانے میں کھا لیا، لیکن وہاں حلال کھانے کا اتنا اہتمام تھا اور حرام سے اس قدر نفرت تھی، برداشت نہیں ہوا۔ تو تین چیزوں سے پرہیز، ایک ظلم سے، دوسرا حرام اور مشتبہ مال سے، تیسری ان میں ہے کسی بھی غیر محرم عورت یا عورت کے لیے کسی غیر محرم مرد سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا، یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، یا اس کی پسند طبع کے موافق اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی وضع، اپنے کلام کو آراستہ کرنا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو مصائب آتے ہیں وہ احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ اور یہ چیزیں اب آسان ہو گئی موبائل کی نحوست کی وجہ سے۔ کسی غیر محرم سے تعلق یا عورت کا کسی غیر مرد سے تعلق، یہ جو بربادی ہے یہ تو ایک ایسی بلا، اتنے بڑے بڑے مصائب آتے ہیں کہ لوگ اپنا مذہب چھوڑ دیتے، لوگ اسلام چھوڑ دیتے، ماں باپ چھوڑ دیتے، دین چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یہ چیزیں جڑ پکڑ جاتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، پھر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس اوقات اتنے بڑے بڑے جرائم اور مصائب آتے ہیں کہ ایسی اولاد سے باپ قتل ہو رہا ہوتا ہے، ایسی عورت سے شوہر مارا قتل ہو رہا ہوتا ہے، ایسے مرد سے بس اوقات بیوی قتل ہو رہی ہوتی ہے۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ غیر محرم سے تعلق، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملاقات، اس کی خوشطبی کے لیے تعلقات استوار کرتا رہا، اور پھر اس پر جو مصائب آئے، بربادی آئی، کہیں کا نہیں رہتا۔ مہینوں عبادت کرتا رہے، سالوں عبادت کرتا رہے۔ ایک بچہ آج فجر میں میرے پاس آیا کہ میں نے عمرہ بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن یہ جو تعلق ہے اندر کا ایک غیر محرم سے، اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں، اندر سے خالی محسوس ہوتا۔ میں نے کہا شکر ہے، نیکی ہے تمہارے اندر، تمہیں یہ احساس تو ہو رہا ہے، کیونکہ جب تک اندر کینسر باقی رہے گا گناہ کا، تو اس کینسر گناہ کے ساتھ آپ نیکیاں کرتے رہیں۔ جب تک آپ اس کینسر کو نکالیں گے نہیں گناہ کو، اس وقت تک تو آپ کو ایمانی صحت نہیں ملے گی۔
آپ دینی لحاظ سے صحت مند مسلمان نہیں ہوں گے. اس کینسر کو تو گناہ کو نکالے. اور صرف یہ نہیں کہ بات روک دی، نہ نفرت ہو کہ گناہ کیوں ہوا، اس پہ ندامت ہو. اگر ندامت نہیں تو وہ تعلق 6 مہینے کے بعد بھی ہو جائے گا، سال کے بعد بھی ہو جائے گا، شادی ہونے کے بعد بھی ہو جائے گا. لیکن اس گناہ سے نفرت اور ندامت ہوگی تو پھر اس کے اثرات سے اس کا دل محفوظ ہو جائے گا. تو یہ 3 چیزیں ہیں، اگر اس کا اہتمام ہو جائے تو امید ہے آہستہ آہستہ اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے. ظلم نہیں، زیادتی نہیں، نا انصافی نہیں، مالی، جسمانی، زبانی. ایک دوسری چیز، مشتبہ حرام مال نہیں، وہ میری غذا نہ بنے، میرے گھر میں نہ آئے، میری اولاد نہ کھائے. 2 چیزیں ہو. اور تیسرا، غیر محرم سے تعلق کسی بھی قسم کا. اس پہ جو مصائب اور جو پریشانیاں اور جو حادثات آتے ہیں وہ بیان سے باہر، وہ احاطہ تحریر سے باہر. یہ 3 چیزیں ہیں جو نہیں کرنی. اگر اس پہ آ جائیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ بہت ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی، بہت ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی. اب 3 چیزیں کرنے کی ہیں. ان میں پہلی چیز ہے، ایک ہے نماز. جس طرح بھی ہو سکے 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے اور حتی الامکان جماعت حاصل کرنے کی کوشش کرے. بدرجہ مجبوری، کئی سفر میں ہیں، کئی ریل میں ہیں، کئی فلائٹ میں ہیں، جماعت نہیں مل رہی، اس کے بغیر پڑھ سکتا ہے. ورنہ حتی الامکان نماز جماعت کے ساتھ، اس سے آپ کا مسجد سے تعلق مضبوط ہو. مسلمانوں کے لیے ایمان کے لحاظ سے پاور ہاؤس ہوتا ہے. جو اہل ایمان کے لیے اس کی ایمانی زندگی کے لیے پاور ہاؤس کی طرح ہے. میں کمزور ہوں نماز پڑھنے میں، لیکن مسجد میں آیا وہاں نماز کی پاور بہت. کوئی اللہ والا ہے، کوئی نیک آدمی ہے، کوئی اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے، میں بھی جماعت میں شریک ہوا، اس کی برکت سے میری نماز بھی بڑھیا ہو. پاور ہاؤس ہے، یہاں پاور ملتی ہے ایمان والوں. اور مسجد تو ہے بھی ایسی کہ آدمی مسجد میں آیا اور جب تک مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا، اللہ کے نبی فرمانا کہ ایسا ہے جیسے ہی نماز پڑھ رہا، بشرطے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ دنیاوی بات چیت نہ کر. جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں. تو نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ، اس سے آپ کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے. اور ایمان والوں کے لیے مسجد پاور ہاؤس ہونا تو یہی چاہیے تھا. اللہ کرے ایسا ہو، کبھی ایسا ہو کہ جیسے جمعے میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، ایسی فجر بھی مسلمانوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہیں. بچے بھی آ رہے ہیں، جوان بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں. نماز انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے والے، ان کی ایمان کی گواہی دے دو، یہ ایمان والے، یہ ایمان والے ہیں. تو 3 چیزیں نہیں کرنے کی، 3 چیزیں کرنے کی ہیں. ان میں ایک پہلی چیز کرنے کی، نماز کا اہتمام، کیونکہ اس سے دربار الہی میں ایک تعلق اور ایک ربط قائم رہتا ہے. اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کی حالت درست ہو جاتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جتنی بڑھیا ہوتی چلی جائے گی، یہ نماز اس کو بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے روک دے گی. قرآن مجید نے نماز کی تاثیر تو یہی بتائی ہے. اگرچہ میری نماز سے یہ تاثیر نظر نہیں آتی تو میری نماز میں کمی ہے، لیکن جتنا اپنی نماز کو بڑھیا کرتا چلا جائے گا وہی اس کا میٹھا پھل کھائے گا اور اس کے ثمرات دیکھے گا.
اور اللہ کے گھر سے ایک تعلق ہو جائے گا، اللہ کے گھر سے ایک تعلق ہو جائے گا۔ فتنوں سے حفاظت اللہ کے گھر ہوتے ہیں، فتنوں سے حفاظت۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے ایمان والے کے لیے تو مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، باہر جائے تو تڑپتی ہے، اندر آتی تو سکون ملتا ہے۔ بچے اعتکاف بیٹھے ہیں، کہنے کہ سکون بہت ہے، بہت سکون ہے۔ میں انہیں یہی کہتا ہوں، دین تو نام ہی سکون کا ہے بھائی، دین تو نام ہی سکون کا۔ حالانکہ ان کے بہت ساری چاہتیں پوری نہیں ہو رہی یہاں پر، اور بہت ساری چیزیں ان کے مزاج کے خلاف بھی، گھر کے مقابلے میں سہولیات بھی نہیں ہیں، لیکن جہاں ایمان ہے اور جہاں نیکی کے اعمال ہو رہے ہیں اور جہاں نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں اللہ کے فرشتوں کے ڈیرے ہیں، تو وہاں سکون کیوں نہ ہو؟ مسجدوں سے مسلمانوں کے گھروں کا تعلق ہوتا تھا تو یہ سکون مسجدوں سے گھروں میں جایا کرتا تھا، گھر میں جایا کرتا۔ ان کے بچوں کا تعلق، ان کے بوڑھوں کا تعلق، ان کے جوانوں کا تعلق اللہ کے گھر سے ہوا کرتا تھا۔ تو پہلی چیز، کچھ بھی ہو نماز کا اہتمام کر، غمی ہو، خوشی ہو، سفر ہو، حضر ہو، دفتر میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، اپنوں میں ہو، بیگانوں میں ہو، ٹھیک ہے بھائی، میٹنگ ہوتی رہے گی، نماز کے وقت میں نماز پڑھوں گا۔ نماز، میں پہلے مسلمان ہوں بعد میں تاجر ہوں، پہلے مسلمان ہوں بعد میں افسر ہوں، پہلے میں تاجر ہوں بعد میں کاروباری ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں بعد میں صنعت کار ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں بعد میں مزدور ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں بعد میں چوکیدار ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں بعد میں کسی کا ملازم ہوں، پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نماز نہیں چھوڑوں، اس کا اہتمام ہو جائے۔ رمضان کی مقدس گھڑیاں ہے، ہم دل ہی دل میں عزم کریں کہ ہم ایسا کریں گے، اور دل میں مسلمان جب رمضان میں کسی چیز کو طے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر زندگی میں آسان بھی فرما دیتے کہ نماز نہیں چھوٹے گی، ہم جی نماز نہیں چھوٹے۔ تو ایک چیز جو کرنے کی ہے نماز کا اہتمام، دوسری چیز جو کرنے کی، ان میں ایک ہے دین کا حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، خواہ کتابوں سے یا علماء کی صحبت سے، بلکہ تحصیل کتب کے بعد بھی علماء کی صحبت ضروری ہے۔ مراد ہمارے علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں۔ ایسے بزرگوں کی صحبت اور خدمت جس قدر میسر آ جائے غنیمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھا گھنٹہ ضرور اس کا اہتمام کریں گے تو اس کا خود آپ برکتیں دیکھیں۔ دین سیکھنا، دین سیکھنا، کسی دین کی مجلس میں اپنے گھر والوں کو لے کے جانا، اپنی عورتوں کو لے کے جانا، اپنے بچوں کا لے کے جانا، ہر ہفتے میں ہو جائے، 15 دن میں ہو جائے، تو کم از کم مہینے میں تو ایک مرتبہ ہو جائے، جہاں انہیں حلال حرام، جائز و جائز، صحیح غلط، ایمان کی حقیقت، برائیوں کا پتہ، کوئی صحبت ملے نا اچھے علماء کی۔ اور اچھے علماء کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ جہاں بیٹھنے سے، صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے، جہاں بیٹھنے سے آخرت کی فکر بڑھ جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی بے رغبتی بڑھ جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے دینی زندگی میں ترقی ہونے لگے، اگر ایسی صحبت مل جائے یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ ایسی صحبت ضروری ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز میرے عزیزو یہ ہے کہ غلطی تو ہو جائے گی، تیسری چیز ہے جب بھی کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً بغیر انتظار کیے توبہ استغفار کرے۔
کسی وقت کا انتظار نہ کرے، تنہائی میں جائے، سجدے میں گر کر خوب معذرت کر لے، اگر رونا آوے تو رو لے، ورنہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ ظلم نہیں کرنا، حرام اور مشتبہ نہیں کھانا، کسی غیر محرم سے تعلق کسی بھی قسم کا نہیں رکھنا۔ 3 چیزیں کرنے کی ہیں، نماز بڑھیا نماز کا اہتمام، نماز جماعت کے ساتھ جماعت مسجد میں۔ دوسری چیز صحبت اچھی مل جائے، صحبت علماء کی مل جائے، دین سیکھیں، جائز ناجائز سیکھیں، جو میرے ذمے فرائض ہیں ان کا پتہ لگنے لگ جائے۔ اور تیسری چیز، جب بھی غلطی ہو جائے، جب بھی لغزش ہو جائے، بغیر انتظار کیے فوراً توبہ استغفار کرے۔ اگر ان 6 چیزوں کا اہتمام ہماری زندگی میں ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے میرے عزیزو، ہماری ایمانی زندگی کو اچھی دینی اچھی نیکیوں کی غذا ملنے لگ جائے گی، اور ہماری ایمانی زندگی گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ، گناہوں سے محفوظ۔ ان 6 چیزوں کا اہتمام کریں، ظلم نہیں، مشتبہ اور حرام مال نہیں، غیر محرم سے تعلق نہیں، 3 چیزوں کا اہتمام، نماز کا اہتمام، صحبت علماء جن کے پاس بیٹھنے سے دین میں ترقی ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، دین کی سمجھ پیدا ہو، اور تیسری چیز روزانہ توبہ اور استغفار کا اہتمام، توبہ اور استغفار کا اہتمام، سچی معافی، جیسی غلطی ہو گئی سچی معافی مانگ۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری زندگیوں میں نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ہماری زندگیاں نیکیوں سے آراستہ ہو جائیں گی، اور ہماری زندگیاں برائیوں سے اور برائیوں کی نحوستوں اور گندگیوں سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اہتمام نصیب فرمائے۔